Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Salman Hussaini Nadwi, a great thinker and Islamic scholar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا مبارک ہو تمام انسانوں کو، مبارک ہو تمام مسلمانوں کو، مبارک ہو مانوتا کو ماننے والوں کو، مبارک ہو ان تمام ملکوں کو اور ان کے باشندوں کو جو حق اور انصاف کی بات سمجھتے ہیں اور اسے کہتے ہیں۔ مبارک ہو کہ غزہ کی سرزمین پر 3000 بوڑھوں، عورتوں اور بچوں کی شہادتوں کے بعد عالمی نظام کو شکست فاش ہو گئی، عالمی نظام کی کمر توڑ دی گئی، عالمی نظام پر مجاہدین کو وہ فتح حاصل ہوئی ہے جو 1948 کے بعد سے آج تک حاصل نہیں ہوئی تھی۔ اسرائیل کو صرف شکست نہیں ہوئی، اسرائیل تو ایک ناجائز بچے کا نام ہے، ایک حرامی اولاد کا نام ہے۔ اسرائیل صلیبیوں اور صہیونیوں کی ایک اسٹیٹ کا نام ہے، اسرائیل ایک غاصب حکومت کا نام ہے، اسرائیل ظالموں، مجرموں، خطاکاروں کا نام ہے، اسرائیل ملعونوں، منحوسوں، بدبختوں کا نام ہے۔ اسرائیل ایک ایسی حکومت کا نام ہے جس پر اللہ کی لعنتیں، فرشتوں کی لعنتیں، نبیوں کی لعنتیں، آخری نبی کی لعنتیں اور تمام اہل حق کی لعنتیں۔ اسرائیل اور اس کی صہیونی طاقت اور اس کے یہودی مجرم ہر مسلمان کی زبان پر مغضوب علیہم ہے، ملعون ہے۔ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ سورۃ الفاتحہ پڑھے، ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھے، اور اس میں یہودیوں کے بارے میں المغضوب علیہم، جن پر خدا کا غضب بھڑکا، جن پر خدا کی لعنت برسی، جن پر خدا ناراض ہے، جن کو خدا نے بار بار سزائیں دی لیکن انہیں توبہ نصیب نہیں ہوتی، جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ستایا تھا، جنہوں نے جزیرہ نما سینا میں بچھڑے کی پوجا کی تھی، جنہوں نے حضرت موسیٰ کے یہ کہنے پر کہ مقدس سرزمین میں داخل ہو یہ کہا تھا کہ آپ جائیے، آپ کا رب جائے، ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہم فلسطین کی سرزمین میں داخل نہیں ہوں گے۔ وہ ملعون، وہ مجرم، وہ دجالی جنہوں نے نہ صرف اپنے نبی حضرت موسیٰ کو ستایا بلکہ بہت سے نبیوں کو قتل کیا، اور نبیوں کا قتل کا یہ جرم صرف قرآن میں نہیں ہے، اس جرم کا تذکرہ تورات میں بھی ہے اور تلمود میں بھی ہے اور انجیل میں بھی ہے۔ یہ نبیوں کے قاتل و مجرم و ملعون ہیں۔ خوب یاد رکھیے کہ جب میں یہ بات کہہ رہا ہوں اور قرآن کی روشنی میں مدلل کہہ رہا ہوں اور بائبل کی روشنی میں مدلل کہہ رہا ہوں اور تاریخ کی روشنی میں مدلل کہہ رہا ہوں تو اس سے صاف معلوم ہو گیا کہ وہ عرب ملک، وہ خبیث، وہ ملعون، وہ گندے، وہ کمینے عرب ملک جو اسرائیل سے دوستیاں کرتے رہے، جو ان سے محبتوں کا اظہار کرتے رہے، جو ان کو اپنے یہاں کے ویزے دیتے رہے اور انہیں بساتے رہے، امارات کی وہ مجرم، خبیث اور کمینہ حکومت
جس نے جزیرت العرب کے اندر اس گندگی کو اور اس نجاست کو مسلط کیا، عربوں پر مسلط کیا، جو بے غیرت ہو گئے، جنہیں یہ شرم و حیا بھی نہیں ہے کہ ان کے مجرم و ملعون حکام ان پر جو کچھ مسلط کر دیں وہ صرف تماشے دیکھتے رہیں۔ اور سعودی مملکت، وہ مملکت جو حرمین شریفین کی ذمہ دار ہے اور جھوٹ بولتی ہے کہ وہ خادم الحرمین الشریفین ہے، اگر یہ کہا جائے کہ وہ خادم الحرمین الشریفین ہے تو اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، وہ خفیہ طور پر پہلے دن سے اسرائیل سے تعلقات قائم کیے ہوئے ہیں۔ وہ امریکہ کے غلام ہیں، امریکہ کی باندیاں ہیں جو ان کے گھروں میں پلتی ہیں، امریکہ کی سرپرستی میں انہوں نے یہ سال طے کیے۔ اور ظاہر ہے کہ اس سب کے باوجود جو مجرم مولوی اور خبیث مفتی اور کمینے یہ کہتے ہیں کہ وہ کتاب و سنت پر قائم حکومت ہے، شرم سے انہیں مر جانا چاہیے، آسمان سے ان پر پتھر برسنے چاہیے۔ شاید وہ دن بھی آئے گا جب یہ سارے مجرم اللہ کے عذاب کی لپیٹ میں ہوں گے۔ خوب یاد رکھیے، صرف اسرائیل کو شکست نہیں ہوئی ہے، اسرائیل کا پالنے والا امریکہ اور اسرائیل کو قائم کرنے والا برطانیہ اور اسرائیل کو نیوکلیائی طاقت دینے والا فرانس اور یہودیوں پر مظالم سے توبہ کرنے والا جرمنی، یہ یورپ، یہ امریکہ اور اسرائیل کی وہ اسٹیٹ، ایک حرامی، ایک مجرم اسٹیٹ جو ان کے ذریعے قائم کی گئی ہے۔ خوب یاد رکھا جائے کہ غزہ کی سرزمین پر تقریباً 3000 شہداء کے نذرانے پیش کر کے اس پورے نظام کی کمر توڑ دی گئی ہے۔ امریکہ ذلیل ہو گیا ہے، امریکہ کا کمینہ پن، اس کا لچا پن پوری دنیا کے سامنے آ چکا ہے۔ برطانیہ آخری ذلت کو پہنچ گیا ہے۔ برطانیہ کی لندن کی سرزمین پر 8 لاکھ انسانوں نے اپنی حکومت کے جرائم کے خلاف مظاہرہ کیا تھا۔ فرانس میں مظاہرے ہوئے، جرمنی میں مظاہرے ہوئے۔ آج برطانیہ، فرانس، جرمنی اور امریکہ کے عوام اپنی حکومتوں پر لعن طعن کر رہے ہیں کہ وہ منحوس حکومت، وہ مجرم حکومت تو ختم کیوں نہیں ہوتی۔ وہ اپنی حکومتوں پر لعنتیں بھیج رہے ہیں۔ تو اس لیے یاد رکھیے کہ یہ حکومتیں اور اقوام متحدہ کا وہ ادارہ لولا، لنگڑا، ابلیسی، شیطانی، دجالی ادارہ جس کو یہودیوں نے قائم کیا تھا، جو جانتے ہیں سو جانتے ہیں، جو نہیں جانتے انہیں جاننا چاہیے۔ میں نے تفصیل کے ساتھ روزانہ 8 بجے جو مضامین پیش کیے تسلسل کے ساتھ، ان میں ساری حقیقتوں کو کھول کھول کر بیان کر دیا گیا۔ پہلی جنگ عظیم یہودیوں نے برپا کی، دوسری جنگ عظیم یہودیوں نے برپا کی، اور پہلی جنگ عظیم کے بعد لیگ آف نیشنز جو قائم کی گئی ایک یہودی ادارہ تھا، اور دوسری جنگ عظیم کے بعد یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن کے نام سے جو شیطانی ابلیسی دجالی ادارہ قائم کیا گیا، یہ یہودی مجرموں نے قائم کیا تھا۔ اس لیے ان کے خلاف اس کا کوئی فیصلہ نہیں چلتا، کیونکہ معلوم ہے، یہودی جانتے ہیں کہ یہ مذاق ہے، یہ کھلواڑ ہے، یہ تماشا ہے۔ جو مسلمان آج بھی اس کے ممبر ہیں، شرم سے انہیں مر جانا چاہیے اور اس ادارے کو توڑ دینے کا اعلان کر دینا چاہیے کہ اب یہ ابلیسی ادارہ باقی نہیں رہے گا، اب کسی نئے ادارے کی ضرورت ہے۔ یہ بات نجم الدین اربکان کہتے تھے، کاش کہ ان کے شاگرد کو یہ توفیق ملے کہ وہ ایک نئے ادارے کی تشکیل دے، اور جو بھی اس سے جڑے، جو مانوتا کو مانتا ہے، جو ہیومینیٹیرین فہم رکھتا ہے، جس کے اندر انسانیت ہے، عدل و انصاف کے تقاضے پورا کرنا چاہتا ہے، چاہیے کہ وہ سب مل کر طے کریں کہ اب لیگ آف نیشنز یا یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن کا انتقال ہو گیا ہے، اور انتقال بھی ہوا ہے کینسر کے مرض میں۔
کوڑھ کے مرض میں، وہ کوڑھی ادارہ، وہ جزامی ادارہ، وہ گندا اور ناپاک ادارہ، چاہیے کہ اس پر جو چاہے نماز جنازہ پڑھ لے، اگر بہت ہی اس کا شوق ہے کہ اس کے لیے دعا کرے، ورنہ اس پر لعنت بھیج کر اس کو دفن کر دو یا جلا دو۔ ضرورت اس وقت اس بات کی ہے، ایک شکست جو ہوئی ہے غزہ میں، قربانیاں جو دی گئی، میں نے بار بار کہا درس تفسیر میں یہ بات کہی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بدر کے موقع پر 2 ہجری میں فتح عظیم حاصل ہوئی، اور ابو جہل اور اس کی ٹیم کو اس طرح سے مار کے ختم کیا گیا کہ گڑھوں میں 24 سرداروں کی لاشیں ڈال دی گئیں، اور اس طرح مخالفین اور دشمنوں کا سر کچل کے رکھ دیا گیا۔ پھر احد کے موقع پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1000 اصحاب کو لے کر احد پہاڑ کی طرف نکلے، اور راستے میں عبداللہ ابن ابی منافقوں کے سردار نے کہا ہم لوگ نہیں جائیں گے، ہمارے ساتھی واپس چلیں، تو اصحاب میں وہ 300 لوگ تھے جنہوں نے نبی کے خلاف بغاوت کی، اور اس کے بعد وہ مجرم اپنے منہ پر نفاق کلنک کا ٹیکا لے کر وہاں سے واپس ہو گئے، مدینہ منورہ گئے، اور قرآن نے کہا کہ یہ مجرم منافق ہیں۔ وہ مسجد نبوی میں مشورے کے وقت اصحاب تھے، نبی کے ساتھ نکلے تو اصحاب تھے، اور جب یہ مجرمانہ فعل کیا تو قرآن کی زبان میں وہ منافق ٹھہرے۔ یہ واقعہ پیش آیا، اور 700 صحابہ نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ رہ گئے۔ 500 کو آپ نے ایک پہاڑی پر متعین فرمایا تھا، 50 کو متعین فرمایا تھا، یہ کہہ کر کہ تمہارا کام یہ ہے کہ اس مورچے پہ ڈٹے رہنا، اور یہ نہ ہو سکے کہ عقب سے دشمن آ کر حملہ آور ہو جائے۔ لیکن انہوں نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کو فتح حاصل ہو رہی ہے اور مال غنیمت جمع کیا جا رہا ہے تو وہ بھی ٹک نہ سکے، ان کے بھی قدم ڈگمگا گئے، اور مال کی لالچ نے ان کو بھی آگے بڑھنے پر آمادہ کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جیتی جنگ ہاری گئی، اور 70 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ 70 صحابہ کرام 700 میں 10% قربانیاں ہوئی، 10% جانیں گئیں، 10% شہداء کی تعداد تھی۔ نبی کی موجودگی میں، عظیم الشان صحابہ کی موجودگی میں، اور نبی پاک علیہ السلام کے وفاداروں، جانثاروں اور نبی پر قربان ہونے والے اصحاب کی موجودگی میں یہ شکست ہوئی، اور 70 صحابہ شہید ہوئے اور نبی کو زخم آئے، تو 10% جانے گئیں، قربانیاں دینی پڑی۔ آج غزہ کی سرزمین پر 22-23 لاکھ مسلمان ہیں صرف پٹی میں، اور اس 22-23 لاکھ میں 13,000 شہید ہوئے، اور بہت سے زخمی ہیں، بہت سے زخموں سے جاں بر نہ ہو سکے، 13,000 ہیں، اور ان کو آپ آگے بڑھا کر 20,000 شہداء مان لیجئے، تو پھر 1% قربانی ہوئی۔ 22 لاکھ میں 1%، اگر 10,000 ہوتے تو آدھا فیصد ہوتا، صرف 1% قربانی ہوئی۔ 2% مان لیجئے بہت آگے بڑھا کر، 2% اس دور میں 1450 سال کے بعد 15ویں صدی میں مسلمانوں نے اللہ کی خدمت میں اپنے نذرانے پیش کیے، خدا میرے یہ بوڑھے، یہ عورتیں، یہ بچے حاضر ہیں۔ اگر نبی کے ہوتے ہوئے نبی کے چچا کو تو نے قبول فرمایا، نبی پر قربان جانے والے صحابہ کو قبول فرمایا، تو پھر آج اے اللہ ہم تیرے لیے نذرانے پیش کرتے ہیں تاکہ پوری دنیا کے سامنے یہ حقیقت واضح ہو جائے کہ حق کی خاطر جانیں دینی پڑتی ہیں۔ 2% بہت سے بہت، ورنہ 1% قربانی پر جو فتح حاصل ہوئی ہے،
یہ فتح ایسی ہے جس نے امریکہ کو ذلیل کر دیا ہے، امریکہ کی کمر توڑ دی ہے۔ آج بھی اگر امریکہ سے سن لیں، جو میری اردو زبان سمجھتے ہیں پاکستان والے سن لیں، اور جو دیگر دوسری زبانیں سمجھتے ہیں وہ ترجمہ سن لیں۔ آج اگر کسی ملک نے امریکہ سے، برطانیہ سے، فرانس سے، جرمنی سے تعلقات قائم کیے، ان کے سامنے سر جھکایا، اور جن لوگوں نے، جن عوام نے امریکی کتوں جو چیف کہلاتے ہیں ان کے سامنے اگر سر جھکایا اور ان کے ساتھ مل کر نظام حکومت قائم کیا، تو یہ لوگوں لعنت بھیجنا اس حکومت پر، اس نظام پر، اس فوج پر، اس پولیس پر، اس پولیٹیکل پارٹی پر، اس پارلیمنٹ پر جس میں یہ مجرم، یہ خبیث، یہ بندر و سور کی اولاد جس میں حکمراں ہو اور ان کے فیصلوں پر بات چلتی ہو۔ اور اس سب کے باوجود جو ہوا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو جس طرح امریکہ نے مروایا ہے، ہتھیار دے کر، پیسہ دے کر، جس طرح مروایا برطانیہ نے، فرانس نے، جرمنی نے اور امریکہ نے، اس کے بعد حرام ہے اگر اس کے باوجود انہی کی سرپرستی، ان کے اڈے سعودی مملکت میں باقی ہیں۔ خدا کی قسم ہزاروں لعنتیں ہوں ایسی حکومت پر، ہزاروں لعنتیں ہوں ان تمام حکومتوں پر جو اسرائیل سے اور امریکہ سے اور اسرائیل کی سرپرستی کرنے والوں سے تعلق رکھے۔ مسلمانوں سن لو، ان پر لعنت بھیجو، اور ان کی خبروں کو جب وہ دجالی طریقہ اختیار کر کے باتیں بنائیں گے تو ان سے متاثر مت ہونا۔ الحمدللہ عظیم الشان فتح ہوئی ہے۔ یہ فتح ایسی ہے کہ اس کے بعد اسرائیل سر نہیں اٹھا سکے گا۔ اپنی ناک بچانے کے لیے کہ ناک ٹوٹی نہ جائے، کٹ نہ جائے، ناک اس کو نیچی کرنی پڑی ہے، سر جھکانا پڑا ہے، اسے ذلیل ہونا پڑا ہے، رسوا ہونا پڑا ہے۔ ابھی جو بات کرتا ہے کہ 5 دن تک جنگ بندی ہوگی، جنگ بندی ہوگی، کیا کر رہا تھا اسرائیل؟ کس فوجی سے لڑ رہا تھا؟ کس مجاہد سے لڑ رہا تھا؟ وہ خبیث بندر سور کی اولاد، وہ ان پر، نہتے لوگوں پر جو گھروں میں رہ رہے ہیں، بمباری کر کے انہیں مار رہا تھا۔ اور پورے فلسطین کے اندر اور مجاہدین نے اسرائیل کے دانت کھٹے کر دیے تھے، سر جھکا دیا تھا، بھیجا پھاڑ دیا تھا، یہ دکھا دیا تھا کہ تیری طاقت ختم، تیرا بھرم ختم، تیری عزت ختم۔ اور مسئلہ صرف اسرائیل کا نہیں ہے، امریکہ، برطانیہ، فرانس اور جرمنی کو ذلت ہوئی ہے، پوری دنیا میں ذلیل ہو گئے ہیں۔ پوری دنیا میں اب ان کی ذلت کی بات کرو، اور جو آدمی کہے کہ میں امریکہ پڑھ کے آیا ہوں، برطان پڑھ کے آیا ہوں، اس کو تھوکو اس کے منہ پر کہ اگر تو مسلمان ہے تو بات کر، اگر تو اللہ والا ہے، اگر نبی والا ہے تو بات کر، ورنہ منہ نہ لگا۔ ایسے تمام مجرموں کے ساتھ وہ معاملہ کرو جو اچھوتوں کے ساتھ ہوتا ہے، تاکہ معلوم ہو جائے کہ یورپ کا نظام نہیں چلے گا، ویسٹرنائزیشن نہیں چلے گا، اور شیطانی اور ابلیسی نظام نہیں چلنے دیا جائے گا۔ نظام وہ چلے گا جس کے بارے میں اللہ کا، ایشور کا، لاٹ کا، گاڈ کا فیصلہ ہوگا، اور لاسٹ پروفٹ کا جو فیصلہ ہوگا، اور لاسٹ بک کا جو فیصلہ ہوگا، قرآن کا، وہ نظام برپا ہوگا۔ اور بڑی خوشی کی بات ہے، ہندوستان، ہمارا ہندوستان توبہ پر توبہ کر رہا ہے۔ اللہ اس کو بڑی توبہ عطا فرما دے، اور عقیدہ وحدانیت نصیب فرما دے، عقیدہ رسالت کا فہم عطا فرما دے۔ توبہ دیکھیے، ہندوستان ہمیشہ سے آزاد فلسطین کے قیام کا حامی، فوری جنگ بندی ضروری، کون کہہ رہا ہے؟ ہندوستان کی خاتون سفیر اقوام متحدہ میں بول رہی ہیں، ہندوستان کی خاتون سفیر اقوام متحدہ کی میٹنگ میں یہ کہہ رہی ہیں، مودی کی نمائندہ ہے، یہ مودی کی نمائندہ ہے، ہندوستان کی پارلیمنٹ کی نمائندہ ہے، ہندوستان کی حکومت کی نمائندہ ہے۔ یہ اعلان ہے
اس کے علاوہ اگر کوئی بولے، وہ وزیر اعلیٰ ہو یا وہ گورنر ہو یا کوئی بھی ہو، تو اس سے کہہ دے کہ اپنی زبان منہ میں رکھ، اور مجرم وہ بات کہہ جس کو حکومت کہہ رہی ہے، مجبور ہے اس کے سامنے، کیونکہ انسانیت ہے، انسانی حقوق ہے، اس لیے ہندوستان کو یہ کہنا پڑ رہا ہے۔ ہندوستان ہمیشہ سے آزاد فلسطین کے قیام کا حامی ہے، اور فلسطین آزاد ہوگا جب وہ ناجائز برطانیہ اور امریکہ کی اولاد وہاں سے وہ حرامی نکالا جائے گا، اور جس کی زمین ہے اس کو حوالے کی جائے گی، تب جا کر آزاد فلسطین کی حکومت قائم ہوگی۔ اس لیے میں اس موقف پر مودی جی کی تعریف کرتا ہوں، میں ہندوستان کی حکومت کی تعریف کرتا ہوں کہ حق کی بات وہ کہہ رہے ہیں، اقوام متحدہ میں بھی کہہ رہے ہیں، ہندوستان میں بھی کہہ رہے ہیں، اور غزہ کے لوگوں کی مدد کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اور میں تو یہ چاہوں گا کہ وہ صحیح معنی میں پوری طرح غزہ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، فلسطین کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، اور یہ طے کر لیں کہ اسرائیل جیسی حرامی اور حرامزادہ حکومت کا خاتمہ ہی کرنا پوری دنیا کے لیے بہتر ہے۔